مبصلا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، ایک بات جو سب سے پہلے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر نعرہ لگے تو اندر سے لگے، باہر سے نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوں، بغیر ترتیب کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو منکر بے ایمان ہے، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو حضرت علی کا منکر ہے، لیکن شرم نہیں آتی ان کو۔ یہ حضرت علی کے 2.5 سال کے امام ابو بکر کو چھوڑ گئے، 12 سال کے امام حضرت عمر کا نام نہیں لیا، 10 سال کے امام حضرت عثمان کا کوئی نعرہ نہیں ہے۔ میں نعرہ حیدری کا قائل ہوں، لیکن پہلے نعرہ صدیقی اللہ اکبر ہے، پھر نعرہ فاروقی اللہ اکبر ہے، پھر نعرہ عثمانی اللہ اکبر ہے، پھر نعرہ حیدری اللہ اکبر ہے۔ لیکن بے ترتیبہ نعرہ، وہ بھی ہمارے جلسے کے اوپر آ کے میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں ایسے بندوں کو۔ پورا پاکستان میں گھومتا ہوں، کراچی سے ساحل سے لے کر چترال کی فلک بوٹ چوٹی تک میں ہر غلیظ نسل کے غلیظ کیڑے کو جانتا ہوں، کس نے جلسہ خراب کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ بات کرنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ یہ بزدلوں والے گیدڑ بھبکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہم پرچم نبوی کے سائے میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے زیر شفقت ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جس سے بڑے بڑے کفر کی سلطنتیں کانپ جاتی ہیں۔ ایک شخص مجھے اس دن کہنے لگا کہ آپ پیلی پگڑی پہنتے ہیں، وجہ؟ میں نے کہا یہ وہ پگڑی ہے جس پگڑی کو اسرائیل کا سربراہ بھی جانتا ہے، امریکہ کا صدر بھی جانتا ہے۔ ہم نے تو بڑی بڑی سلطنتوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے، یہ چھوٹے موٹے کیڑوں کی باتیں ہیں۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نعرہ لگے گا اسٹیج کے اندر سے لگے گا، ترتیب کے ساتھ لگے گا، ہم بے ترتیب نعرے کے قائل نہیں۔ میرے معزز دوستو، آج آپ کی خدمت میں یہاں چنیوٹ کی سرزمین پر مولانا قاری سیف الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام چنیوٹ کی دعوت پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر تمام ہمارے بزرگان، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت با کرامت رکھے، وہ تشریف فرما ہے۔ ابھی حضرت مکاتیب شیخ الحدیث کی بات فرما رہے تھے، 505 صفحے کے وہ مکاتیب ہیں، ایک ایک ان میں جو حضرت کا خط ہے نا، وہ آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت گفتگو فرما رہے تھے، لیکن آپ نے ان کی بات توجہ سے نہیں سنی جیسے توجہ سے سننے کا حق تھا۔ ہمارے اکابر کی باتیں ہیں، بزرگوں کی باتوں کو اس نیت سے سنیں کہ ان کو تجربہ ہے اور وہ اس معاملے میں ہم سے بڑے ہیں۔ بہرحال میں حضرتی کی بات کو انشاءاللہ متن بنا کے آگے چلوں گا، لیکن میں اسی عنوان پہ بات کر رہا ہوں جس پر میرے ذمہ اسٹیج سے ذمہ داری لگائی ہے، وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، رب کریم کا فرمان ہے۔ رب کریم نے رسول کریم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، تو اس میں اللہ جل شانہ کی ہیبت اور جلال بھی ہے، اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور جمال بھی ہے۔ میں اسی جلال اور کمال پر 2 جملے آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم آپ اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ابھی معصوموں نے بہترین قرآن کی شان پر کلام پڑھا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن میرا سوال ہے،
ان تمام نے قرآن پڑھا ہے جن کے سروں پہ ابھی بزرگان نے دستار فضیلت باندھی ہے، اور قرآن ان کے دل میں ہے. قرآن کی جو میموری ہے وہ ان کے دل میں محفوظ ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ حافظ قرآن کے دل کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ قرآن کریم پہاڑ پہ آئے، پہاڑ کو ہلا کے رکھ دے، پہاڑ کو اڑا کے رکھ دے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کرا کے رکھ دے، لیکن یہی قرآن حافظ کے دل میں ہے، قاری کی زبان پر ہے. اسے تو تکلیف نہیں ہوتی. وجہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. آپ کہیں گے مثلا قرآن جب کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ نازل ہوں تو پہاڑوں کو اڑا دو، تو قرآن کریم کی بات تو سچ ہے، لیکن یہ کلام جب پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ اڑتا. تو یہ پہاڑ پہ نہیں آیا، نزل علی قلب محمد، پہلے حضور پاک علیہ السلام کے دل پہ آئے. اگر پہاڑ پہ آتا تو معاملہ وہی ہوتا جو کہا گیا ہے، لیکن یہ پہاڑ پہ نہیں آیا، یہ وایا قلب مصطفیٰ ہم تک آیا. یہ رسول اللہ کے دل سے کراس کر کے ہم تک پہنچا ہے. تو میرے پاک نبی کے دل کا جو جمال ہے نا، یہ اسی کا کمال ہے کہ ہیبت والا کلام آپ کے اور میرے لیے اللہ نے باعث سکون بنا دیا. آپ کہیں گے کیسے کلام کیسے کنورٹ ہوا ہے، اس کی ہیبت، اس کا جلال جمال میں کیسے کنورٹ ہوا ہے، کس طرح بدلا ہے. تو میں بڑی آسانی سے سمجھاتا ہوں. آج کل سردیاں ہیں، جنوری کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں، شدید سردی ہے، ہر طرف برد ہے. لیکن ایک سوال ہے، ہم اس سردی کو ختم کرنے کے لیے ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور اکثر ہیٹر بجلی سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی گرم ہے، اس لیے ہیٹر سے ہمیں ہیٹ ملتی ہے، گرمی ملتی ہے. لیکن میرا سوال ہے، یہی بجلی اے سی میں جا کے ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟ اے سی کو بھی گرم کر دے نا. جیسے ہیٹر میں ہیٹ آئی، گرمی آئی، لیکن جب یہ اے سی میں پہنچتی ہے، فریزر میں آتی ہے، فریج میں آتی ہے، تو کول اپ کیوں ہو جاتی ہے؟ ٹھنڈی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ بجلی تو ہیٹر میں بھی وہی ہے، بجلی تو فریج اور اے سی میں بھی وہی ہے. ایک ڈیفرنٹ ہے، ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہیٹر میں کمپریسر نہیں ہے، اے سی میں کمپریسر ہے. کمپریسر کیا بلا ہے؟ کمپریسر کا ایک کام ہے، وہ بجلی کی گرمی کو ٹھنڈک میں کنورٹ کر دیتا ہے، بجلی کی حرارت کو برودت میں بدل دیتا ہے. یہ کمپریسر کا کمال ہے. تو کمپریسر ہے جس نے گرم بجلی کو ٹھنڈا کر دیا. سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، قرآن پہاڑ پہ آتا، گرم کلام تھا، جلال الہی، ہیبت الہی، ہیبت کلام الہی کی وجہ سے واقعی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن وہ وہاں سے نہیں آیا، حضور کے دل سے گزر کے آیا. حضور کے دل نے وہ کام کیا ہے جس کام سے قرآن کی حرارت برودت میں بدل گئی. یہ اس کی ایگزامپل ہے، یہ اس کی مثال ہے. ورنہ تاثیر نہیں بدلا کرتی. آپ گرم پانی بھی آگ پہ ڈالیں تو آگ بجھ جائے گی، ٹھنڈا پیٹرول ڈالیں پھر بھڑک جائے گی. تاثیر نہیں بدلتی وقتی طور کے معاملات کی. اگر اللہ کا جلال ہے تو محمد مصطفیٰ کا جمال بھی. یہ قرآن ہم تک ایسے پہنچا. دوسری بات، جب قرآن حضور تک آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا. کس طرح، کس معاملے پہ، کس ترتیب پر؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے قرآن لکھوایا. قرآن پتوں پہ لکھا گیا، درخت کے پتوں پر. آپ کہیں گے پتے پہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ آپ سوئی کے ساتھ پتے کو چھید کے لکھے نا، 2 دن سوکھنے کے بعد اس میں لفظ واضح ہو جاتے. تو پتوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، اور پتھروں پہ چھید کے کشید کے لکھا جاتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے ان پتھروں کو دیکھا ہے. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آج بھی مکہ مکرمہ میں آپ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. کاش آپ آمین ایسے کہتے جب حضرت فرما رہے تھے. توجہ، اللہ آپ کو مدینہ طیبہ اور مکہ کی سیر کرائے. جب آپ مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں غار حرا پہ تو لازمی طور پہ لوگ جاتے ہیں وہاں کی برکات لینے کے لیے. غار حرا کے ساتھ ہی
یہ سامنے جبل نور ہے، اس کے تحت ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی عسیلہ، قدیم وادی ہے۔ اس میں آپ کو کوئی ترقیاتی کام یوں نظر نہیں آئیں گے جیسے عام طور پہ مکہ مکرمہ کی سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی گاڑیاں نظر آتی ہیں، وہ وہاں نہیں ہے، بالکل قدیم طرز پہ۔ وادی عسیلہ بالکل قریب ہے ہرا سے، آپ وہاں جائیں تو وہاں آیات لکھی ہوئی ہیں جو صحابہ کرام نے سن 80 ہجری میں پتھروں پہ تحریر فرمائی، کئی آیات ہیں۔ ان میں ایک آیت ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ آیت لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہوا ہے 80 ہجرہ، 80 ہجری میں اس کو تحریر کیا گیا۔ میرے دوستو، تو حضور پاک علیہ السلام یوں صحابہ سے لکھواتے اور صحابہ کرام لکھ کر اس کو صفحے کے داس پہ رکھ کے اس کو یاد کر لیتے۔ جب رسالت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جنگ یمامہ ہوئی۔ یمامہ یہ آج بھی جگہ موجود ہے، اس کو الخرج کہتے ہیں، یہ ریاض کے ساتھ 100 کلومیٹر کی بستی ہے، اور یمامہ اول کی جگہ جبیلیہ کہتے ہیں، یہ بھی ریاض کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جنگ ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، مسلمہ کذاب، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پر، جھوٹے دعوے دار، جہاد ہوا ہے، 26,000 کافر قتل ہوئے اس میں، اور تقریباً 1250 کے لگ بھگ رسول اللہ کی جماعت شہید ہوئی ہے، جن میں 1200 تو قرآن کے قاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی قبر مبارک پہ آپ جائیں تو اجتماعی قبرستان ہے وہاں۔ حضرت عمر کے بھائی ہیں زید بن خطاب، حضرت انس کے بھائی ہیں براء بن مالک، حضرت ابو دجانہ ہیں، اس طرح کئی صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان لوگوں نے مسلمہ سے ٹکر لی تھی۔ اب توجہ رکھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، جب 1200 صحابہ شہید ہوئے جن میں 700 قرآن کریم کے قاری ہیں، تو حضرت ابوبکر کے دور میں سوال اٹھا کہ یوں حافظ شہید ہوتے گئے تو ہم ناسخ آیات کیسے رکھیں گے؟ تو اس کے لیے صحابہ کرام نے 2 شرطیں لگائی، کمال کی شرط لگائی۔ فرمایا پہلی شرط یہ کہ ہر وہ آیت قرآن کریم کی جگہ لکھی جائے گی جب وہ اتری تھی تو اس پر کم از کم 2 مسلمان گواہ ہو، ایک لکھنے والا اور ایک ساتھ گواہی دینے والا۔ جی بہت اچھا۔ کا نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ عرضہ اخیرہ میں اللہ کے رسول سے صحابہ نے سنا۔ عرضہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی بات ہے، میں اپنے لفظ میں سنانے لگا ہوں۔ عرضہ اخیرہ کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں مکمل اترے ہوئے قرآن کی دہرائی فرماتے، ریوائزنگ فرماتے۔ جو سب سے آخری رمضان حضور پاک کے اوپر آیا جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت جو اللہ کے رسول نے جبرائیل امین کے ساتھ قرآن دہرایا تھا، جتنا اتر چکا تھا 99.999% جتنا اتر چکا تھا، اسے کہتے ہیں عرضہ اخیرہ۔ تو اس میں حضور نے ساری وہ آیات سنائی تھی جو منسوخ نہیں تھی۔ کہا جی بہت اچھا، ان 2 شرطوں پر قرآن جمع ہوا۔ توجہ رکھتے الحمد کی الف سے ودناس کی سین تک پورا قرآن جمع ہوا سوائے 2 آیات کے۔ 2 آیتیں قرآن کی ایسی تھی جس پر ان میں ایک شرط ٹوٹ رہی تھی۔ عرضہ اخیرہ میں تو سب نے حضور سے حفظ کیا، حفاظ کو قرآن کی آیات یاد تھی، لیکن ایک شرط ٹوٹ رہی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ اس پہ گواہ ایک تھا۔ جب وہ نازل ہوئی تھی وہی صحابی حضور کے پاس بیٹھے تھے، اس نے لکھی تھی، دوسرا بندہ موجود نہیں تھا۔ اگرچہ وہ قرآن کی آیت تھی، عرضہ اخیرہ میں تھی، صحابہ اہل بیت کو یاد تھی، لیکن دوسرا گواہ نہیں تھا۔ کون آیات تھی؟ کون سی؟ 2 آیات۔ ایک سورت نمبر 9 سورت التوبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ۔ دوسری سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت، اور یہ 22ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ 2 آیات ایک ہی شخص کے پاس ہیں، اور وہ ایک ہی گواہ ہے، اکلوتا گواہ ہے، نام اس کا خزیمہ ہے، والد کا نام ثابت ہے، انصاری ہے، خزیمہ ابن ثابت الانصاری المدنی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اکیلے گواہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو قرآن کی جامع کمیٹی تھی، ان کے سربراہ کا نام ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔
انہوں نے ہر صحابی سے گواہیاں لی تھی، عرضہ اخیرہ کی ڈیمانڈ کی تھی، پوری ہوئی، قرآن جمع ہو گیا۔ جب ان کی باری آئی، ان کو کہتے تھے جاؤ گواہ ڈھونڈ لاؤ، جاؤ ڈھونڈ لاؤ، ابھی جمع ہو رہے ہیں، جاؤ ڈھونڈ لاؤ، اینڈ ہو گیا قرآن۔ گواہ دوسرا نہیں تھا، کیونکہ صحابی جھوٹی گواہی دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ شہادت الزور، جھوٹی گواہی بندے کو ڈائریکٹ جہنم لے جاتی ہے، کیوں جھوٹی گواہی دیں؟ ہمارے والا حال تو نہیں تھا کہ آج 1000 روپے پہ جھوٹا گواہ ہمیں چنیوٹ کی عدالتوں سے مل جائے، یہ زمانہ تو نہیں تھا نا، پاکیزہ زمانہ تھا، خیر القرون کا وقت تھا، مطہر پاک لوگ تھے۔ وہ جب قرآن کا مصحف مکمل ہونے پہ آیا، خزیمہ کہیں جی میں اکیلا واحد شاہد ہوں، میرے پاس اس مسئلے پہ دوسرا گواہ نہیں۔ اب یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوا، اتنا ہائی لائٹ ہوا کہ حضرت ابو بکر تک پہنچا، حضرت عمر تک پہنچا، حضرت عثمان تک پہنچا، حضرت علی تک پہنچا، حضور کے گھر تک پہنچا کہ یہ قرآن کی 2 آیات پر شرط ٹوٹ گئی ہے کہ دوسرا گواہ نہیں ہے۔ تو پھر بڑے بیٹھے سر جوڑ کے، حضرت ابو بکر صدیق سمیت سارے بیٹھے، زید ابن ثابت سے کہا اس بندے کو تو بلاؤ، کون ہے دیکھیں تو صحیح۔ تو حضرت خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور فرمایا یہ خزیمہ، اس کے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ جو بزرگ صحابہ تھے نا یہ خوشی سے رونے لگے، کہا آپ رو رہے ہیں اور خوشی سے وجہ؟ کہا زید تم نہیں جانتے یہ خزیمہ کون ہے؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا، انت ذو شہادتین، تیری ایک کی گواہی دگنی کے برابر ہے۔ حضرت خزیمہ کی اس وجہ سے ان آیات کو قرآن کا حصہ بنایا گیا۔ میرا جی چاہتا ہے میں وہ واقعہ سنا دوں کہ ان کو یہ لقب ملا کے، توجہ ہے آپ کی؟ یہ واقعہ موجود ہے امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کی کتاب مصنف عبد الرزاق کتاب القضایا کی۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے جو اس پہ روشنی ڈالی ہے میں اپنے لفظوں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہوا یہ تھا کہ حضرت خزیمہ اللہ کے رسول کے پاس اس وقت آئے جب ایک یہودی 2 نمبری کرنے حضور کے پاس آیا ہوا تھا۔ کہ جی یہودی 2 نمبری کرنے کیوں آیا تھا؟ کہ وجہ یہ تھی اس یہودی سے حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہہ کے قرض لیا تھا، بعد میں اس کو لوٹا دیا تھا، لیکن جب لوٹایا تھا نا تو یہودی کو اپنے ایریا میں پہنچنے کے بعد باقی یہودی دوستوں نے کہا قرض واپس مل گیا مسلمانوں کے نبی سے؟ انہوں نے کہا جی مل گیا۔ کہا جی پورا؟ کہا جی پورا۔ انہوں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے۔ کہا جی کیا؟ کہا اس وقت کوئی گواہ نبی نے مقرر کیا تھا؟ کہا جی نہیں۔ تو کہا جا دوسری مرتبہ قرضہ لے کر آ، وہ پوچھے پہلے لے گیا تھا تو کہنا گواہ دو، مسلمانوں کے نبی جھوٹا گواہ نہیں دیں گے، ڈبل قرضے واپسی ہو جائے گی۔ یہودیوں نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ لڑکا پھر اٹھا حضور کے دربار میں، ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا یہ ڈیمانڈ کرنے جی مجھے میرا قرضہ واپس کر دے۔ یہ وہ قرضہ مانگنے آیا اور حضرت خزیمہ پہنچے۔ حضرت خزیمہ نے اس کی بات آدھی سنی آدھی نہ سنی، لیکن حضور کا جواب پورا سنا۔ حضور نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تیرا قرضہ لوٹا چکا، تو کس بیس پر دوبارہ قرضہ مانگنے آیا؟ اس نے کہا جی البینہ، گواہی تو پیش کر دے، کوئی ہے گواہ؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اللہ کے علاوہ گواہ تو کوئی نہیں ہے نا، کہاں سے گواہی لائیں گے؟ نبی علیہ السلام قدرے رکے، توقف فرمایا کہ کوئی بندہ اتنا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے کہ منہ پہ آ کے انکار کر دے، تھوڑا سا رکے نا۔ حضرت خزیمہ کو سمجھ آ گیا، حضرت خزیمہ آگے ہوئے، فرمایا انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، کہ جی میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک نے تیرا قرضہ لوٹایا، تجھے شرم نہیں آتی؟ جھوٹے پلیت بھائی مان، دوسری مرتبہ قرضہ لینے آیا، یوں چڑھ کے بات کی۔ یہودی تو گیا بھاگ، جان چھوڑ گئی۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے پوچھا خزیمہ تم اس وقت تھے؟ کہ جی نہیں تھا۔ کہ گواہی کیوں دی؟ گواہی کیوں دی؟ کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو کچھ عرض کروں۔ کہو۔ دامن مصطفیٰ کو تھام کے عرض کرنے لگے میں نے آپ کی بات سن کے گواہی دی ہے، اگرچہ میں نے معاملہ دیکھا نہیں تھا۔ کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ ہم نے آپ ہی سے سنا ہے اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے آپ ہی سے سنا ہے جنت دوزخ برحق ہے، ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ معراج پہ گئے آپ نے دیکھی۔ ہم نے آپ ہی سے سنا ہے جبرائیل روزانہ آپ کے پاس عرش سے فرش پہ آ رہا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔
آپ ہی فرماتے ہیں آپ کو نبوت ملی، ہم نے اپنی آنکھوں سے نبوت ملتے نہیں دیکھی. یہ ساری چیزیں صرف آپ کے فرمان پہ اعتماد کر کے ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجا دیتے ہیں. اب آپ ہی سے تو میں نے سنا کہ انی قد قضیتک، میں تیرا قرضہ دے چکا، تو پھر آپ کے کہنے پر میں یہ گواہی کیوں نہ دوں یا رسول اللہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی کے کہنے پہ میں نے گواہی دی ہے، تو اب یہ گواہی شہادت الزور نہیں ہے، یہ شہادت صدق ہے اور سچی گواہی ہے. اس بنیاد پہ گواہی دے رہا ہوں تو میری گواہی قبول فرمائیے. حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، خزیمہ تو نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ تو نے اپنے نبی کے دل میں ٹھنڈ ڈال دی ہے. اللہ تجھ پہ اتنا راضی ہے کہ رب نے دنیا میں قانون بنایا، ہر بندہ گواہی دے گا ایک کے برابر شمار ہوگی. خزیمہ جب تجھ سے گواہی مانگی جائے گی تو 2 گواہوں کے برابر ہوگا. انت ذو شہادتین. تو حضرت زید بن ثابت کی توجہ دلائی گئی جو کمیٹی کے سربراہ تھے کہ یہ 2 آیات تو خزیمہ کے پاس ہیں، اگر یہ اکیلا گواہ ہے تو نظر مصطفیٰ کا معاملہ تھا اور نبوت نے ان کو جو مقام اللہ سے لے کر دیا تھا، لہٰذا اس کی گواہی مانے. شرط نہیں ٹوٹتی، شرط برقرار ہے. اکیلا گواہ دگنی گواہی کے برابر ہے. ان کی وجہ سے یہ 2 آیات آج بھی قرآن کا حصہ. تیسری بات عظمت قرآن کا. تیسری بات یہ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم اتنا بڑا کلام ہے اللہ کا کہ اس کے لیے میرے نبی نے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے پہلے اللہ کے رسول سے کچھ عرض کیا تھا. حدیث پاک میں حضرت ابوبکر صدیق نے جب قرآن کے بارے میں بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا. ابو بکر سورت ہود اور باقی صورتیں اتری ہیں، ان کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. اللہ، تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا. اب اس کے کئی معانی محدثین کرام نے لکھے، وزن وہی بھی لکھا ہے، روب وہی بھی لکھا، کئی اس کے محمل تلاش کی اور کئی جواب دی. لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیبت والے ایک قوی کلام کو حصول فرمایا تھا جس کو پہاڑ اٹھانے سے عاجز تھے. فرمایا پہاڑ اٹھاتا تو اس میں 2 چیزیں آ جاتی، لرأیتہ خاشعا متصدعا. ایک ہے خشوع، ایک ہے تصدع. اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ نے سنا ہے نا کہ قرآن پہاڑ پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تصدع کا معنی ریزہ ریزہ نہیں ہے، لفظی ترجمے پہ غور کریں تو سمجھ جائیں. خشوع کا معنی ریزہ ریزہ نہیں ہے، اس کا لفظی ترجمہ کچھ اور ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون میں آپ دیکھ لیں کہ خشوع کا مطلب کیا. خشوع کا لفظی معنی جھک جانا. تو فرمایا پہاڑ پہ قرآن آتا تو وہ جھک جاتا. کیا اس کی کوئی کمر بھی ہے؟ جھک جاتا. کیسے جھک جاتا؟ آنکھیں جھک جاتی. اس کی آنکھیں بھی ہیں، کیا جھکنا ہے؟ یہ بامحاورہ استعمال ہوا ہے. بعض اوقات لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں، مطلب کچھ اور ہوتا. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. کوئی بندہ کہے ٹرک چل رہا ہے اور دوسرا کہے ٹوٹی چل رہی ہے، دونوں میں چلنا چلنا تو ہے، تو کیا جو ٹرک کا چلنا ہے ٹوٹی کا چلنا بھی ویسے ہی ہے؟ ٹوٹی کا چلنا کچھ اور مانا ہے اور ٹرک کا چلنا کچھ اور مانا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے گھڑی ہے، میں آپ سے پوچھوں کیا ہے، آپ کہیں گے گھڑی ہے. اور میں مثلاً حضرت سے پوچھوں کہ حضرت جب آپ روضہ رسول پہ حاضر ہوئے مدینہ طیبہ میں سرکار کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے جب آپ ٹھہرے تھے کیسا محسوس ہوا؟ تو شیخ فرمائیں گے بڑی عظیم گھڑی تھی. اب مجھے بتائیں وہاں گھڑی کا معنی یہ والی گھڑی ہے، ادھر گھڑی کا معنی گھڑی ہے. سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام پڑھنے والی بڑی عظیم گھڑی ہے. اسعدنی مذ ولدتنی امی، جب سے میری ماں نے مجھے جنم، میرے لیے بہترین گھڑی میں آپ کی خدمت میں حاضر. تو کیا وہاں گھڑی اور یہاں گھڑی کا ایک معنی ہے؟ لفظ تو ایک جیسے. تو بعض اوقات لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں، بامحاورے کے استعمال میں مطلب بدل جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ ایک اور مثال سمجھاؤں؟ لگے ہاتھوں چلو ایک مثال سمجھا دوں. یہ آپ کا اسپیکر بہت اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن اگر یہ اسپیکر ٹھیک نہ ہو
تو میں کہوں اسپیکر 2 نمبر ہے. اگر میں یوں کہوں کہ اسپیکر 2 نمبر ہے تو کیا مراد ہوگا؟ یہ ڈبے ٹھیک نہیں ہیں. اب یہی لفظ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان قومی اسمبلی میں بولیں اے اسپیکر 2 نمبر ہے تو پھر کیا مانا ہوگا؟ وہ بول دیں اسپیکر 2 نمبر ہے اسے تو سارے آگے نا کتی چورا نہ رلی کھلوتی ہے تو مانا وہاں بھی یہ کریں نا ڈبہ خراب ہے. کہیں گے نہیں لفظ کہاں بولا گیا دیکھا جائے گا, لفظ کا مطلب کیا ہے یہ دیکھا جائے گا, تب جا کر فیصلہ ہوگا. تو بھائیو یہاں بھی اگر آپ ان لفظوں پہ غور کریں تصدع اور خشوع تو مطلب حل ہو جائے. خشوع کا لفظی معنی ہے آنکھیں جھک جانا, گردن جھک جانا. مراد یہ ہے لرائیتہ خاشعا, جس پہاڑ کو تم دیکھتے ہو نا یہ استقامت کی نشان ہے اور یہ بالکل بلند ٹھہرا ہوا ہے, اتنی اس میں سختی ہے اور اتنی اس میں استقامت ہے. فرمایا اس پہاڑ پہ خدا کا کلام آتا نا اس کی آنکھیں جھک جاتی. مراد یہ ہے یہ اٹھا نہ سکتا تو گویا شرمندگی اس کے گلے میں فٹ ہو جاتی. متصدع کیا ہے؟ تصدع کسے کہتے ہیں؟ گیس کا سلنڈر ہے نا شعلۃ الغاز جس کو ہم جلاتے ہیں, سلنڈر کے اوپر آگ لگائی, کوئی مینٹل لگایا, جیسے ویسے اس کو ترتیب بندہ کرتا ہے. تو یہ گیس کا سلنڈر اللہ نے کرے بلاسٹ ہو جائے, پھٹ جائے. وہ کب پھٹتا ہے؟ کبھی بھی گیس کا سلنڈر بیرونی گیس سے نہیں پھٹتا. اندرونی معاملے میں کوئی اس کی کوئی گوٹی ہل لی تو چل میرا بھائی ٹوٹ جانا. وہ جو ٹوٹ جائے گا اندرونی گیسز کی کیمیکل کی وجہ سے ٹوٹے گا. تو اس ٹوٹنا اندر ایسی گیسز پیدا ہو کہ چیز ٹوٹ جائے, اسے کہتے ہیں تصدع. فرمایا لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, کہ پہاڑ پہ قرآن آتا تو وہ وزن نہ اٹھا سکتا, اس کا سر جھک جاتا یعنی شرمندگی ہوتی. متصدعا اس کے اندر کلام الہی کے وصول کی اتنی ہیبت آ جاتی کہ وہ اڑ کے روئی کی طرح پھیل جاتا. اب یہ اتنا بڑا کلام ہے اور کس نے وصول کیا ہے؟ حضور. وہاں پہاڑ اس طاقت کے باوجود, استقامت و قوت کے استعارہ ہونے کے باوجود پہاڑ نہیں اٹھا سکتا کلام الہی کی ہیبت. یہاں تو دل مصطفیٰ نے برداشت کیا ہے, یہاں تو قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا ہے. تو میرے پاک نبی کے دل میں جو رب نے قوت اور طاقت رکھی ہے تو پھر دوسرے لفظوں میں ماننا پڑے گا ان دنیا کے پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں. تو جب حضور نے اتنی قربانی پیش کی, اپنا سینہ پیش کیا, تو پھر نبوت کی اس قربانی کی وجہ سے حضور کی صلاحیتیں لگی, جوانی لگی, حضور پاک علیہ السلام کی طاقت لگی, دقت شدت و حدت قرآن کے نزول کی برداشت کی. کس لیے؟ قرآن ہم تک پہنچایا. تبھی فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا, ابو بکر قرآن اترا, اس کے اترنے نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. چوتھی بات, قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ہم بیٹھے ہیں تو اب ان 3 باتوں کی بنیاد پہ ہمیں اپنے دل میں غیرت اسلامی کو جگانا چاہیے کہ میرے نبی نے تو قربانی کی انتہا کر دی. جن کو پہاڑ نہ اٹھا سکیں, دنیا کے پہاڑوں میں وہ قوت طاقت ہمت سکت نہیں ہے جو قرآن سنبھال سکے, وہ حضور کے سینے نے سنبھالا اور ہم تک پہنچایا. لہٰذا ہمارے غیرت اسلامی محبت نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی قرآن پہ زندگیاں لگائیں, اپنی اولاد کو قرآن کے لیے بھیجیں. یہ طے کر لو, آپ جتنے بیٹھے ہیں یہ طے کر لیں کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے, اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھیں گے. صرف انشاءاللہ کہنے کی نہیں ہے, ہمیں عملی طور پر ان حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے. قاری سیف الرحمان صاحب بیٹھے ہیں اور ان کی پوری ٹیم نے, علماء نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کی, اپنے آپ کو قرآن کے لیے لگا دیا ہے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ افرادی تعاون بھی کریں. بچے میرے ہوں پڑھائیں یہ, اولاد میری ہو استاذ یہ ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد بھی ان کے حوالے کریں. یہ چوتھا پوائنٹ میں نے دیا. 5واں اور آخری پوائنٹ عظمت قرآن کے حوالے سے ایک جملہ کہتا ہے. ہمیں نہیں اعتراض آپ پہ کہ آپ کالج کیوں پڑھاتے ہیں, اسکول کیوں پڑھاتے ہیں, کسی انسٹیٹیوٹ میں کیوں ایڈمیشن لے کے بچے کو بھیجتے ہیں, کسی یونیورسٹیز میں آپ کیوں بھیجتے ہیں, کسی یونیورسٹی میں بھیجو, ہمیں آبجیکشن نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے.
मैं दुनियावी तालीम का कायल हूं, हम पढ़े भी हैं, हम पढ़ाते भी हैं, नो डाउट, लेकिन एक जुमला है, उसका फायदा कब तक है ये भी देख लेना, और इस कुरान का फायदा कब तक है ये भी सामने रख लेना। मुझे नहीं प्रॉब्लम आप उसको KG1 से लेकर प्ले ग्रुप से लेकर PhD लेवल तक चले जाइए, आप प्राइमरी पढ़ाइए, मिडिल पढ़ाइए, मैट्रिक पढ़ाइए, FA पढ़ाइए, BA पढ़ाइए, मास्टर कराइए, उस पर आप कोई उसमें MPhil कराइए, उसमें फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट तक PhD तक आप चले जाए, लेकिन अल्लाह न करे किसी का वालिद फौत हो जाए, किसी की वालदा फौत हो जाए, उसको कोई गम मिले, तो वो प्रिंसिपल को कॉल नहीं करता कि सर डबल मैजिस्ट्रेट की तिलावत शुरू कर दे, वो किसी वाइस चांसलर को कॉल नहीं करता सर बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दे, वो ये नहीं कहता सर फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान के फार्मूलाज पढ़ना शुरू कर दे ताकि मेरे अब्बा की बख्शिश हो, उनकी काल उलमा को आएगी, कुर्रा को आएगी, बुजुर्गों को आएगी, हजरत बच्चों को सूरत यासीन पढ़ना शुरू कर दे। क्यों? आप और हम ईमान रखते हैं कि कुरान का असर दुनिया को चीर के कब्र तक जाता है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा, हमारा नजरिया है, इस पर कोई दो नंबरी की बात नहीं है। तो जब हम ये हमारा अकीदा है तो हम अपने बच्चों को क्यों कुरान नहीं पढ़ाते? अपने बच्चों को किस बुनियाद पर कुरान नहीं पढ़ाते हैं? किस बुनियाद पे हम अपनी औलाद को यहां नहीं भेजते? वजह क्या? अजीब वजह लोग देते हैं, हम किसी से पूछे ना, ऐसी वजह जिनको कम से कम अकल मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसे कहते हैं ना ऐसी बात जिसको किसी लेवल पे अकल तो मान ले, कोई लॉजिक तो, वो भी नहीं। मसलन क्या कहेंगे, अजी हम बच्चे को जो मौलवी बनाए तो फिर खासी कितु, मौलवी बन गया तो खाएगा कहां से? वो अल्लाह के बंदो, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। खुदा ने यहाँ एक जुमला फरमाया है कि लोग बच्चों को कत्ल करते थे, खिलाएंगे कहां से? फरमाया ना नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। यहाँ लफ्ज हम पहले है, कुम बाद में है, बच्चों का जिक्र पहले है, बड़ों का जिक्र बाद में है। ये लफ़्ज़ नशर मुरत्तब के उसूल का जवाब दे रहा हूं तफसीरी नुक्ते में। क्या मतलब? फरमाया तुरज़क़ु बिज़ुअफ़ाइकुम, इन छोटों की वजह से तो बड़ों को रिस्क मिलता है। तो खुदा के बंदे, तू कहते है खाएगा कितू, इन्हीं की वजह से तो तुझे मिल रहा है। तेरे घर में ज़ईफ माँ है या ज़ईफ बच्चा है, कोई भी है जो कमजोर है, उसकी वजह से तुझे मिल रहा है। तेरी तनख्वाह में उनका हिस्सा है, मेहनत तू करेगा, हिस्सा उनका है। तू कह रहा है कहां से खाएगा? और रिस्क का जिम्मेदार तो रज़्ज़ाक है। चमन के बॉर्डर से अगर पाकिस्तान में एंटर हो एक ट्रक और उसमें अंगूर पड़े हों और उस अंगूर पर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का नाम लिखा है, किसी का बाप भी उसको मेरे मुंह में आने से रोक नहीं सकता। और अगर मेरे लिए उसका नाम नहीं है तो किसी का बाप भी उठ के आ जाए, वो मेरा मुकद्दर नहीं बना सकता। देखो चम्मच के साथ पानी डाल रहे होते हैं अस्पताल में, जब बंदा बेड पर पड़ा आखिरी सांस ले रहा होता है, तो अगर उसके ऊपर उसका नाम नहीं लिखा तो मुंह में निकल जाता है आखिरी। बताएं क्यों? बरसर दाना नविश्ता आया फला इब्ने फला इब्ने फला, उस पर तो लिखा हुआ था। तो किस बुनियाद पे हम बैठे हैं, खाएगा कहां से? और आप ये समझते हैं कि मौलवी बन गया तो खाएगा कहां से? मुझे एक बात बताएं, प्रोफेसर बन गया तो खाएगा कहां से? जवाब दे मुझे। आप एक ही कहेंगे, दुनिया कमाएगा तो खाएगा। तो भाई आलिम बन गया, दुनिया वाले खिलाने के लिए चीज देते हैं, ये अल्लाह रसूल की बात करेगा तो भूखा मरेगा। तो तुम्हें दुनिया पे यकीन है, रब पे नहीं है। और रिस्क की बात करते हो, रज़्ज़ाक को भूल गए। अजीब मामला है। हाँ, मैं एक जुमला और भी कहता हूं, खाएगा ना। अगर आलिम बन गया, हाफिज बन गया, दीन के साथ जुड़ा, तो इज्जत की रोटी खाएगा। आप कहेंगे क्या मतलब? कोई नया घर बने, नई दुकान बने, नया प्लाजा बने, नई बिल्डिंग बने, तो लोग ये नहीं कहते जी डॉक्टर साहब से टाइम ले लें, यहाँ कदम रंजा फरमाए, कोई खाना खाएं, हमारे घर में बरकत हो जाए। कोई नहीं कहता वकील साहब से, जज साहब से, जनरल साहब से और किसी ब्यूरोक्रेट से जाकर कोई टाइम ले, किसी इंजीनियर साहब से टाइम ले, इधर कदम रंजा फरमाए, बरकत हो जाए। सब ने कहना है कि आलिम को बुला ले, हाफिज को बुला ले, पीर साहब को बुला ले, बुजुर्गों को बुला ले, अल्लाह वाले को बुला ले, ताकि खाना भी हो जाएगा, बरकत भी हो जाएगी। तो भाई आलिम बन गया तो खाएगा, इज्जत की रोटी खाएगा। लोग कहते हैं कहां खाएगा? यार हकीकत की बात है, हमें एक वक्त में
4 जगह खाने की ऑफर होती है, 3 जगह माजरत करनी पड़ती है। भाई आज तो मैं वहां जा रहा हूं, फिर कभी आपके यहाँ आऊंगा। आज मैं हिसाब लगाऊं ना अपने डेरा इस्माइल खान से लेकर आपके चिन्योट तक कि कितनी दावतें हुई हों और कितनों का इतराज हो और कहां पर माजरत करके बंदा पहुंचा हो, आप हैरान हो। आज दोपहर में एक जगह दस्तरखान लगे होते जी खा लें। मैंने कहा जी यार गुंजाइश थी, मैंने सफर कर लिया, मुझे जाने दे। ये हाल है। और आप कहते हैं खाएगा कहां? अच्छा, खाने पर भी एक जुमला, ये कहते हैं ना मौलवी बढ़ गया तो खाएगा कितों। तो मेरा एक सवाल है कि जब इनसे पूछा जाता है कि ज्यादा कौन खाता है, थोड़ा हासा निकल गया, आप हंस पड़े। क्यों? क्योंकि आप जवाब अगला लफ्ज जानते हो जो मैंने भी बोला नहीं है। हाँ, दे दिया ना बुजुर्गों ने जवाब कि सबसे ज्यादा कौन खाता है? जी मौलवी खाते हैं। जब आप ये बात मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा आलिम मौलवी खाता है, हाफिज खाता है, तो फिर बच्चे को क्या बनाना चाहिए? मौलवी सबसे ज्यादा खाता है। फिर ये हमें क्यों कहते हो जो मौलवी बढ़ गया तो खाएगा कितों? ये तो मानियतुल जमा है मंतिक की जुबान में। दो चीजें आपने इम्पॉसिबल सेंटेंस को इकट्ठा कर दिया। पॉसिबल इकट्ठे हो सकते, इम्पॉसिबल तो नहीं इकट्ठे हो सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई कहे हजरत मौलाना आपने फलां को देखा है, उस गंजे को देखे, गंजे को, वो बड़े बड़े बालों वाला गंजा है। लोग कहेंगे पागल हो गया, बालों वाला भी है गंजा भी है, या गंजा हो गया बालों वाला होगा। कोई क्या हजरत उस अंधे को आपने देखा जो बेहतरीन ड्राइविंग करता है? क्योंकि वो अंधा ड्राइवर है, कैसे हो सकता है? तो भाई वो लंगड़े को देखा, दौड़ता बहुत तेज है, लंगड़ा कैसे दौड़ेगा? तो दो बातें गलत है जो इकट्ठी नहीं हो सकती। तो भाइयों इसी तरह ये भी इकट्ठा नहीं हो सकता कि जी मौलवी बन गया, खाएगा कहां से, और मौलवी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये दो जुमले भी इकट्ठे नहीं हो सकते। कॉमन सेंस को देख ले, अक्लमंदी की बुनियाद पर देख लें। तो चौथा और आखिरी पॉइंट मैंने ये जिक्र किया आपके सामने कि कुरान पढ़ाएं, इस तरह के एतराजात को उड़ा दें, इस तरह से एतराजात को हटा दें। आज ये उलमा के लिए बड़ा स्टेज लगा, कुर्सी लगी, क्यों? वजह ये इज्जत से क्यों बिठा? हमारे मुंह पे कोई बुलबुलें बैठी हुई है, क्यों? एक ही वजह है कि अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, दीन के साथ इनका निस्बत का मामला जुड़ा हुआ है। तो निस्बत मुस्तफा तो बड़ी चीज है। एक हदीस पाक पढ़ने वाले बच्चे ने एक कॉलेज के लड़के को मुंह बंद करके जवाब दिया, ऐसा कि उसका मुंह बंद हो गया, परफेक्ट जवाब। उसे कहने लगा अंग्रेज चांद पर पहुंच गया। तो कहां पे पहुंचा? उसने कहा जाओ, मैं उस नबी का मानने वाला हूं, मेरा नबी तो अर्श पर पहुंचा। तू हमें चांद सुनाता फिर रहा है कि जी अंग्रेज चांद पे गया, हमारा नबी तो अर्श पे गया, हम उसका मानने वाले लोग। तो मेरे दोस्तों इस बुनियाद पे कह रहा हूं, आज के प्रोग्राम आपको दावत दे रहे हैं कि दीन के लिए चलें, अपनी औलाद को भेजें, खुद को भेजेंगे। बाकी भूल जाए कोई कि दीनी इदारों को खत्म करेगा, या भूल जाए कोई उलमा को खत्म करेगा, या कोई मदारिस को खत्म करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उलमा पर अमन जरूर है, बुज़दिल नहीं है। उलमा पर अमन जरूर है, कम हिम्मत नहीं है। उलमा पर अमन जरूर है, लेकिन मुआशरे का आम नहीं, आम तबका है। और उलमा को अपनी बात मनवानी भी आती है, उलमा को काम करना भी आता है। मैं समझाने के लिए कहता हूं उलमा किसी मैदान में आए नाकाम नहीं है। दो मिसालें देने लगा हूं। पहली मिसाल, तवज्जो रखें जरा, मैं कुछ समझाने लगा। पहली मिसाल के तौर पे आप देख लें दुनिया में कि उलमा ने जो मैदान संभाला है, टॉपर बने। मसलन इस वक्त दुनिया में टॉप 10 लेवल के मदरसे उठाए, वो 10 मदरसे उठाए जो 10 मदरसे इस धरती पे सबसे आला है, उनमें 7 पाकिस्तान के। उलमा को मदरसे का काम दिया, उन्होंने कैसा संभाला। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जरा बात करूं, अपने डॉक्टर्स, अपने इंजीनियर्स भाइयों से दर्द दिल के साथ, क्या आपको पता है यूनिवर्सिटी के निजाम भी पाकिस्तान में है, लेकिन पूरी दुनिया में टॉप 10 तो छोड़ो, टॉप 100 में भी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता। टॉप 100 में नाम नहीं आता, 100 में से पता नहीं केड़ा एक नंबर है साड़ा, ऐ भी नहीं पता। तो फिर भी बात उलमा के ऊपर के मौलवी क्या कर रहे हैं? तो मौलवी हर मैदान में आ गया। इसीलिए मैं मजाक के तौर पे क्या कहता हूं कि उलमा के पीछे चलो, उलमा के आगे ना चलो। लोग कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा पीछे चलोगे जिंदा रहोगे, आगे बढ़ोगे मर जाओगे। कहते हो अब हमें डेथ का थ्रेड कर रहे हैं, हमें मौत की धमकी दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, धमकी नहीं दे रहे, सिर्फ समझा रहा हूं।
उलमा से आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़े तो गई भैंस पानी में। अच्छा वो कैसे? मैंने कहा जो मुक्तदी होते हैं इमाम के पीछे होते हैं आगे होते हैं? बोलिए कितने कोई है ना आके आगे होते हैं। मुक्तदी इमाम के पीछे होते हैं आगे होते हैं? पीछे होते हैं। जिंदा होते हैं मुर्दा होते हैं? और जड़ा मुक्तदी अगे मंजी ते सुता होया होंदा इमाम दे अगे, चार तकबीरां अल्लाहु अकबर, दसो कौन होगा? इसलिए कहते हैं उलमा से आगे ना बढ़ो, उलमा के पीछे चलो। ऐसे लोग उलमा के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था उलमा जिस मैदान में सबसे आगे हैं। दूसरी मिसाल, अगर मौलवी मदरसे से बाहर निकल कर रोड पे भी आ जाए ना तो मौलवी से ज्यादा पुरअमन कोई नहीं। आज तक जितने मामलात हुए हैं सियासी जमातों के धरने वरने ये वो, इनको भी देख लें। और कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान का कराची से लेकर इस्लामाबाद तक 1500 किलोमीटर का आजादी मार्च भी देख लें। 15 दिन इस्लामाबाद की धरती पर है, एक फूल भी नहीं टूटा। एक फूल जिसको यूं खींच के मैंने 2 पत्तियां तोड़ दी है ना, ये 2 पत्ती भी नहीं टूटी इस्लामाबाद। किसी दुकान का शीशा नहीं टूटा, किसी रोड का गमला नहीं टूटा। उलमा तो बाहर आए तब भी पुरअमन, अंदर बैठे तब भी पुरअमन। ये उलमा होते हैं जिनकी वजह से लोग कत्ल की दुश्मनियां भूल के एक दूसरे से बगलगीर हो जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत अपना लेते हैं। तो उलमा के साथ दें, उलमा के मामलात में रहें, दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।